ایک اور جو کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر جو اعتراض ہے وہ بھی ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کتنے سموتھ طریقے سے کرائے. اطہر کاظمی صاحب آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں گے آپ؟ مطلب ٹی وی کے اوپر نشر ہوا, سب کچھ ہوا, تو پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس پہ اعتراضات ہی اعتراضات, یہاں پہ کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا, بڑے صاف شفاف طریقے سے ٹی وی پہ دکھا کے الیکشنز کروائے گئے. جی, اور بلا مقابلہ میاں صاحب منتخب ہو گئے. ماضی قریب میں تو اس طرح کے ریمارکس بھی آئے کہ یہ بلا مقابلہ کس طرح منتخب کوئی ہو سکتا ہے سیاسی جماعت کے اندر, لیکن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے تھوڑا سا فرق تھا. تحریک انصاف آپ کو پتا ہے کہ ان کے سیکٹریٹ ہو جائے یا کوئی بھی جگہ ہو جائے, ذرا سی جماعت اکٹھی ہوتی ہے وہاں پہ پولیس کے چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے تو چھپ کے ہی کرنا تھا, جدھر بھی کرنا تھا. لیکن یہ پاکستان کی جو میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کے اندر کوئی اور ایسی قیادت تھی جو میاں صاحب کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی. اس وقت جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ میاں صاحب کا ہی ہے, اور جماعت کے اندر لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں, تو اس میں تو مجھے کوئی نہیں لگتا. لیکن کیا یہ ایک جمہوری ایکسرسائز تھی؟ نہیں, یہ جمہوری ایکسرسائز نہیں تھی. یہ خاندانی جو حکمرانی ہے وہ ایک شخص سے دوسرے کے حوالے کی گئی, اور باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے, یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, ساری سیاسی جماعتوں میں اسی قسم کا کلچر ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ہماری جماعتیں اتنی میچور ہوں گی جہاں پہ ووٹوں کے ذریعے جو ہے وہ سب کوئی نہال صاحب یہ باقی یہ تو فیکٹ ہے, یہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ والی جو صورتحال بنی ہے اس کا ڈیموکریسی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. جمہوری جماعتوں میں تھوڑی ہوتا ہے. منصور, کچھ چیزوں سے میں اطہر بھائی کی اتفاق کرتا ہوں, بٹ ہمارے یہاں جمہور کو انڈیا کے جمہور سے کمپیئر نہ کریں. ہماری جمہور کو 4 بار جڑ سے اکھاڑا گیا. ایک پودے کو بار بار اکھاڑتے ہیں, اس کو مسلتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں. انڈیا میں ایک بار بھی مارشل لاء نہیں لگا, ایک بار بھی سپریم کورٹ نے آ کر کے ورڈکٹ نہیں دیا پرائم منسٹر کے خلاف. شہباز شریف ٹو نواز شریف کا مارشل لاء سے کیا تعلق ہے؟ شہباز شریف از اے پارٹی ورکر اینڈ اے آفس بیئر. نہیں, اس کا مارشل لاء سے کیا تعلق ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. کیا جاوید ہاشمی سے پہلے نہیں رہے ہمارے؟ نہیں, میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. دیکھیے نا, تو نہال ہاشمی کیوں نہیں؟ میں رہا ہوں پارٹی کا سیکرٹری جنرل. نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ پارٹی کے صدر کیوں نہیں؟ دیکھیں, آپ مجھے, میرے پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ نواز شریف پہ فدا ہیں. ان کے کام کی وجہ سے, ان کے پیار کی وجہ سے, ان کی ذات کی وجہ سے, ان کی عاجزی کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے, ان کی کیئرنگ کی وجہ سے, ان کی آنیسٹی کی وجہ سے. تو اگر کوئی آپ سے بہتر آدمی ہے تو یہ مناسب ہوگا کہ آپ اسی موقع دیں. مجھے ویسے ہی لگتا ہے, آپ اپنی رائے دیجیے, کہ مجھے لگتا ہے اس پارٹی میں سب سے زیادہ کام اگر کسی نے کیا ہے وہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے اگلے 15 سال جو سب سے زیادہ کام کریں گی وہ مریم نواز کریں گی. نہیں, اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے. مجھے اور اس کے علاوہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں نا, اگر ہمارے جمہوریت اور ہماری پارٹی کو ہمیشہ 2 سال 2.5 سال 2 سال 2.5 سال بعد اڑا کے باہر پھینک دیا گیا, سازش کی گئی نواز شریف کے خلاف. اچھا, جبکہ ڈیلیورنس یہ 15 سالوں میں دیکھ لیں نواز شریف سے زیادہ کس نے کیا ہے. آپ نکال کے دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں انٹرنیشنل. آپ اطہر صاحب تو باہر ہیں, 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی جماعت کی حکومت تھی نا؟ جی الحمدللہ تھی. تو پھر تو اس زمانے میں ہماری ٹیم میں کیا میچ تھی؟ ہماری یہ میچ تھی کہ کبھی رجب طیب اردوغان آ رہے ہوتے, کبھی قطر کا امیر آ رہا ہوتا, کبھی شی جی پینگ آ رہا ہوتا, کبھی پوتین آ رہا ہوتا تھا, کبھی سی پیک ہو رہا ہوتا تھا, کبھی ایگرو کلچر کی کوئی بات ہو رہی ہوتی, کبھی ہمارے پہ موٹر وے ایکسٹینشن ہو رہا ہوتا, کبھی کراچی اور پاکستان میں امن کی بات ہوتی تھی, کبھی بچوں کو, نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا جا رہا تھا, کبھی 2 روپے کی روٹی ہوا کرتی تھی. آج کیا ہے یار, آج گالی گلوچ بدتمیزی. He is a fatherly figure for Pakistan's politics. نواز شریف صاحب. Yes. اچھا, ٹھیک ہے. fatherly figure for Pakistan's politics. ٹھیک ہے. He is the serving. آپ دیکھیں, کریڈٹ دیں. Since 1981 he is in politics as a finance minister Punjab. And he was then the opposition leader. اردو میں کر لیں, وہ سمجھ نہیں. دیکھیے, opposition leader بنے, پھر prime minister بنے, اور وہ 43 سال سے سرو کر رہے ہیں. یہ رائے صاحب کچھ مختلف, 1 منٹ سر راز صاحب, سرونگ پولیٹیکل ورکر, سرونگ ورکر سب ہے, سرونگ پولیٹیکل پرسنالٹی. اگر کوئی پاکستان میں ہے وہ محمد نواز شریف. جی رائے صاحب, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ منصور بھائی, وہ کون سے حلقے اور کون سی سیاسی جماعت سے میاں صاحب نے پہلا الیکشن لڑا تھا, میں بھول گیا. نہال صاحب چیمبر آف کامرس کے وہ پریزیڈنٹ تھے, اور اس زمانے میں ہمارے یہاں آئین منسوخ تھا. تحریک استقلال آپ کے ملک سے تحریک استقلال سیاسی جماعت کی بات, سٹارٹ وہاں سے نہیں کیا تھا. اٹ واز انٹرم گورنمنٹ. اچھا, انٹرم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, ماشاءاللہ میں جب وہ جڑ سے اکھاڑا تھا نا عوام کو, اس وقت پھر میاں صاحب کی جڑ لگائی تھی.
تو وہ وہاں سے پھر وہ جڑ لگی. اچھا تو کون ایسا آدمی تھا آپ بتا دیں؟ ظہیر الاسلام، احسان، یہ سارے لوگ، بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، یہ بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں مارشل لا اور آمیر اور اس کے اثرات رہے، مگر ہم پاکستانی کبھی کھڑے نہیں ہوئے اپنے جمہوری حق کے لیے. آئیں کھڑے ہوں ایک بار تو سیویلین اقتدار کھڑے ہوتے ہیں پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں آپ کی گورنمنٹ سے پکڑ کے اندر دے دیتی ہے ان کو. نہیں کھڑے تو اپنے حقوق ابھی کی تو ہمیں بات کرنی چاہیے. رائے صاحب ہمیں اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے، ہم ڈر جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ جتنے دیر سے کھڑے ہو گے اتنے زیادہ نوکریوں سے جاتے ہیں، جو صحافی کرتے ہیں وہ نوکریوں سے جاتے ہیں، جو پولیٹیکل ورکر کرتے ہیں وہ جیلوں میں ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے. تو کوئی بات نہیں، جیل بھی تو پاکستان کی ہے نا جی، جانا ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے نہال صاحب، جیل بھی تو پاکستان کی، وہاں انڈیا کی تھوڑی ہے، پاکستان کی جیل ہے تو آپ کو فخر ہونا چاہیے. تو پھر میاں صاحب کو بھی جیل بھی رہنے دینا تھا، پاکستان کی جیل تھی نا وہ بھی. تو میاں صاحب لنڈن کیوں چلے گئے علاج کے لیے؟ آپ کو نہیں پتا تھا 2 بار قیدی جا سکتا ہے. اچھا آج اگر عمران خان صاحب کے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ان کی زندگی خطرے میں، ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، آج اگر وہی ڈاکٹر فیصل سلطان عمران خان کے بارے میں کہہ دے کہ جناب یہ بیمار ہیں اور یہ لنڈن جانا چاہتے ہیں، جی ہم ریویو کریں گے. انسانی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. آپ جانے دیں گے عمران خان صاحب کو؟ اگر ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوا، زندگی کو خطرہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے. بھائی ان کی بیوی کو کون دے رہا ہوگا؟ ان کے اپنی پارٹی کے کوئی لوگ دے رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں میری بات پوری بات سنیں. عمران خان از ناٹ اے پولیٹیکل پریزنر. وہ ایک اچھا جی وہ کس کیس میں گئے جی؟ تقریر کر کے گئے؟ میرے طرح تقریر کر کے گئے نہیں، وہ گئے ہیں 190 پاؤنڈز میں. ان کو بات کرنی چاہیے اپنے وکیلوں سے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے، ہر کے اپنی اپنی رائے. اطہر صاحب کی بات سنیں. جی اطہر صاحب. عمران خان کون سا مال روڈ پہ ون ویلنگ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا؟ بھائی جان جب پیسہ کھائے گا اطہر بھائی، پیسہ کھائے گا. عمران خان نے اسی مال روڈ پہ کہا تھا آگ لگا دو. اس کے ساتھ شیخ رشید نے کہا تھا جلاؤ، مارو، مر جاؤ، اڑا دو. عمران خان نے کہا تھا پی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر لو. کوئی ملک کا اپنا حکمراں جو بننا چاہتا ہے، کسی ملک کا شہری اپنے پی ایم ہاؤس، اپنے پی ٹی وی پہ قبضہ کرے گا کیا؟ یہ انڈیا کے تھے اس وقت جب 2000 میں وہ 13-14 میں قبضہ کرنے گئے تھے پی ٹی وی پہ اور پی ایم ہاؤس پہ، تو کیا انڈیا سے آئے تھے؟ وہ پاکستان کے سیاسی اس کے تو مقدمے وغیرہ چلے تھے نا نہال بھائی، پر پی ایم ہاؤس میں تو عوام بیچتی ہے، اور وہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ ڈالا تھا. عارف الوی اور عمران خان کی آپ نے سنی نا وہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی. اور پھر دیکھیے جو ان کے پر دیگر کیسز ہیں وہ کیس کرمنل کیسز ہیں بھائی، پولیٹیکل نہیں ہے کوئی بھی کیس.